خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارک کا سبق پڑھنے کا موقع عطا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر نازل ہونے والی وحی یہ آخری وحی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ پر نازل ہونے والی وحی ایک وہ ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، اسے وحی مطلوب کہتے ہیں، جو کہ قرآن کریم ہے۔ دوسری وحی وہ ہے کہ جس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، یہ وحی غیر مطلوب ہے، جو کہ حدیث پاک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ پہ نازل ہونے والی وحی نے قیامت تک کے لیے رہنا ہے، تو حدیث مبارک کی حفاظت کا علماء نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے۔ اور کیوں اہتمام نہ فرماتے؟ علماء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت علم ہے۔ ہر وارث اپنی وراثت کو محفوظ رکھتا ہے، تو علماء نے علمی وراثت کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک پر بہت محنت ہوئی ہے، اور مختلف طرح سے محنت ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے جس طریقے کو تسلسل کہتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی کئی اقسام ہیں، ان میں ایک قسم ہے الحدیث المسلسل۔ الحدیث المسلسل کا معنی ما تتابع اسناد رجالہ علی صفت او حالت۔ حدیث مسلسل اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس حدیث کی سند کے راوی ایک حالت پر متفق ہوں یا ایک صفت پر متفق ہوں، وہ حالت یا صفت مسلسل ہو۔ وہ حالت یا صفت راوی کے اندر ہو یا روایت کے اندر ہو۔ میں اس کی دو چار مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہر راوی حدیث بیان کرتے وقت پہلے یہ کہے انی احبک، پھر حدیث بیان کرے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالمحبہ۔ یا کوئی راوی کسی حدیث کو بیان کرتے وقت اپنے شاگرد سے مصافحہ کرے پھر روایت بیان کرے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالمصافحہ۔ یا کوئی استاذ، کوئی محدث حدیث بیان کرے اور حدیث بیان کرتے وقت اپنے شاگرد کے سر پہ ہاتھ رکھ لے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بوضع الید علی الرأس۔ کبھی تسلسل یوں ہے کہ کوئی راوی اور محدث حدیث بیان کرے اور حدیث بیان کرتے وقت اپنے شاگرد کی انگلیوں میں جو انگلیاں ڈالے، میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی ہیں، وہ شاگرد کی انگلیوں میں ڈالے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالتشبیک۔ اور کبھی حدیث مسلسل یوں ہے کہ محدث یا استاذ سورۃ الصف کی تلاوت کرے پھر حدیث بیان کرے، اس کہتے ہیں الحدیث المسلسل بقراءۃ سورۃ الصف۔ اور کبھی ایک محدث حدیث بیان کرے اور مقام ملتزم پر کرے، ایک قسم یہ بھی ہے۔ اور ایک قسم یہ ہے کہ محدث یا استاذ حدیث بیان کرے اور بیان خاص دن کو کرے، عید کے دن کرے، اسے کہتا ہے الحدیث المسلسل بیوم العید۔ 10 محرم کو بیان کرے، اسے کہتا ہے الحدیث المسلسل بیوم عاشوراء۔ تو میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں پیش کروں گا۔ پہلے الحدیث المسلسل بالاولیت،
یعنی کوئی محدث یا استاذ اپنے کسی شاگرد کو سب سے پہلے جو حدیث بیان کرے، یا کوئی شاگرد اپنے استاد سے حدیث کا سبق پڑھے تو سب سے پہلے جو حدیث پڑھے اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالاولیت۔ یعنی کوئی شاگرد کسی استاد سے حدیث سنے تو وہ کہے گا میں نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث سنی ہے، اسے کہتے ہیں الحدیث المسلسل بالاولیت۔ لہٰذا آج کے مجلس میں موجود وہ طلباء، وہ طالبات، وہ علماء، وہ عالمات، وہ متعلمین، وہ متعلمات، وہ حضرات اور خواتین جو پہلی مرتبہ مجھ سے حدیث پاک سن رہے ہیں، تو میں ان کو الحدیث المسلسل بالاولیت سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن ومن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ۔ اللہ رحم کرنے والوں کو پر اللہ رحم فرماتا ہے، فرمایا تم رحم کرو جو زمین پر ہیں ان پر، تم پر رحم کرے گا جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے۔ اور لفظ رحم یہ اللہ کے نام رحمان سے نکلا ہے، تو جو خون کے رشتے رحم کے جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتے ہیں، اور جو ان رشتوں کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس حدیث مبارک الحدیث المسلسل بالاولیت کو سب سے پہلے سنا ہے ڈاکٹر سعید عنایت اللہ صاحب مکہ مکرمہ والے، میں نے اس کو سنا ہے شیخ عبدالرحمن الکوثر صاحب، میں نے اس کو سنا ہے شیخ عبدالغنی طارق صاحب سے، اور اس حدیث کا جو تسلسل ہے حضرت سفیان بن عیینہ تک جاتا ہے، یعنی مجھ سے لے کر ہر محدث اوپر یہ کہتا ہے کہ پہلی یہ حدیث جو میں نے اپنے اوپر محدث سے سنی ہے وہ یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے حدیث سنی ہے، لیکن آگے جن سے انہوں نے سنی ہے، انہوں نے عمر بن دینار سے سنی ہے، حضرت عمر بن دینار نے حضرت ابو قابوس سے سنی ہے، ابو قابوس نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سنی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لیکن سفیان بن عیینہ نے یہ پہلی حدیث نہیں جو حضرت عمر بن دینار سے سنی ہو، اور عمر بن دینار نے یہ پہلی حدیث نہیں جو ابو قابوس سے سنی ہو، اور ابو قابوس نے یہ پہلی حدیث نہیں جو عبداللہ بن عمر سے سنی ہو، اور عبداللہ بن عمر کی یہ پہلی حدیث نہیں جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ خلاصہ یہ ہے یہ حدیث مسلسل بالاولیت حضرت سفیان بن عیینہ تک ہے، پھر اس کا تسلسل یہاں تک۔ دوسری حدیث پاک جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ ہے الحدیث المسلسل بیوم عاشورہ، یعنی میں نے یہ حدیث پاک شیخ عبدالغنی طارق صاحب سے یوم عاشورہ 10 محرم کو سنی ہے، انہوں نے آگے اوپر محدث سے 10 محرم کو سنی ہے، انہوں نے آگے 10 محرم کو سنی ہے۔ تو یہ الحدیث المسلسل بیوم عاشورہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ 10 محرم کا 1 دن کا روزہ، یہاں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ یہ حدیث مسلسل بیوم عاشورہ، اس کا تسلسل کس راوی تک ہے؟ حضرت ابن الطیب رحمہ اللہ نے اس الحدیث المسلسل کا تسلسل ابو الفرج ابن الشحنہ تک نقل کیا ہے، اور الشیخ علی الوتری رحمہ اللہ نے الحدیث المسلسل بیوم عاشورہ کا تسلسل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تک نقل کیا ہے۔ تو یہ الحدیث المسلسل بیوم عاشورہ ہے۔ تمام میں اس حدیث کی مختصر سی شرح عرض کر دوں بات سمجھانے کے لیے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے کہ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت حضرت حسین کی شہادت سے کئی سال پہلے بیان فرمائی ہے۔ 10 محرم کی فضیلت اس وجہ سے نہیں ہے، 10 محرم کا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، یہ قیامت کا دن ہے، اس کی کئی خصوصیات ہیں۔ میں صرف وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ 10 محرم کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، بلکہ اس کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ دوسری بات کہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور آپ نے آخری زندگی کے آخری سال میں فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو ایک روزے کا اضافہ کروں گا۔ آپ کے علم میں آیا کہ 10 محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کا خیال یہ تھا کہ اس دن کو موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے عذاب اور مصائب اور سختیوں سے اپنی قوم کو لے کر نکلے ہیں تو شکرانے کے طور پہ ہم روزہ رکھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمیں حکم ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہود سے تشبہ اختیار نہ کریں، وہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم ایک کا اضافہ کریں گے، لہٰذا اب روزہ رکھنے والے کا عذر نہ ہو تو 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھ لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام حضرات، خواتین کو، تمام طلباء طالبات کو، تمام علماء عالمات کو، تمام متعلمین اور متعلمات کو جو آج کے مجلس میں شریک ہیں، الحدیث المسلسل بالاولیت کی بھی اجازت دیتا ہوں، الحدیث المسلسل بیوم عاشوراء کی بھی اجازت دیتا ہوں، اور وہ احادیث تمام جو میں نے اپنے اساتذہ سے اجازت لی ہے، آپ تمام کو تمام احادیث کی اجازت دیتا ہوں کہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں ایک مرتبہ پھر ان دونوں حدیثوں کو پڑھ دیتا ہوں، بعض حضرات ابھی سبق کے اندر آئیں تاکہ ان کو بھی اس حدیث کی اجازت مل جائے۔ نمبر 1، الحدیث المسلسل بالاولیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، الرحم شجرۃ من الرحمن فمن وصلہ وصلہ اللہ ومن قطعہ قطعہ اللہ۔ نمبر 2، الحدیث المسلسل بیوم عاشوراء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، مجھے اللہ کی ذات پر امید یقین کے درجے میں ہے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھیں گے اللہ ان کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا اگر 10 محرم کو کسی کا روزہ نہ ہو یہ کوئی ملامت کی بات نہیں ہے، اور اگر عذر نہ ہو تو پھر کوئی اشکال کی بات بھی نہیں ہے، اہتمام کرنا چاہیے، لیکن عذر ہو تو حرج نہیں ہے، اور کوئی بلا عذر بھی نہ رکھنا چاہے تو گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، محفوظ رکھنے کی، عمل کرنے کی، اور آئندہ امت میں اس کو نقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔